السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل لیگل انالائسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جن دوستوں نے چینل کو ابھی دیکھا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور فردر اس کو شیئر کرے۔ اور اگر ہماری لیگل معاونت کی آپ لوگ کو ضرورت ہے اور اگر آپ ہماری لیگل سروسز ہائر کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ کسی ایک دوست کے کال پہ اور کچھ کمنٹس آئے تھے تو ان کو معاونت کرنے کے لیے ان کی جو ہے نا قانونی رائے دینے کے لیے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے کہ آن لائن نکاح کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا آن لائن نکاح میسر قانون میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا شرعی کوئی حیثیت رکھتی ہے آن لائن نکاح، کیا اگر دولہا دلہن ایک ہی جگہ موجود نہ ہوں تو کیا وہ ایک اور فون پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یا اگر وہ فون پہ دونوں موجود ہو اور مولوی کی غیر موجودگی میں کیا وہ آفر ایکسیپٹنس کر سکتے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آج اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، آپ ہمارے ساتھ چینل میں بنے رہیے۔ دیکھیں، نکاح کا جو ایک کانسیپٹ ہے ظاہری بات ہے وہ یہ ایک اسلامی کانسیپٹ ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے ان کے نکاح کرنا۔ اب چونکہ دور ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح سے ہماری جو مصروفیات ہے وہ کافی زیادہ تک جو ہے نا بڑھ رہی ہیں، اور جو ماڈرن ایج میں اور جو باہر کے ممالک میں لوگ اس چیز کے لیے سیپریٹلی ٹائم نہیں نکال سکتے، وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر کام جلدی میں ہو اور ہر کام میں مطلب کوئی ویسٹیج آف ٹائم اور ویسٹیج آف منی اس طرح کو وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو آن لائن نکاح کا ایک پیٹرن نکالا گیا ہے، آن لائن نکاح کا جو ایک کانسیپٹ آیا ہے معاشرے میں، جب کوئی دو شخص نکاح کرتے ہیں وہ ایک میرج ٹائم میں بندھنے کے لیے، تو وہ بیسیکلی نکاح کا جو ایک وہ ہوتا ہے شرعی جو ایک رول کہیں اس کو یا قانونی جو ایک رول کہے اس کو، وہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس، قبول اور حجاب۔ جب قبول اور حجاب ہوگا دونوں پارٹیز کے مابین تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرط اور شرائط رکھے گئے ہیں، کچھ قانونی تقاضے ہیں، ان کو پورے کرنے بھی ضروری ہے۔ چونکہ قانون میں 3 قسم کے نکاح کو ڈسکس کیا ہے، میرجز کو ڈسکس کیا ہے: وائڈ میرج، ارریگولر میرج اور وائڈیبل میرج۔ اگر ان میں سے کچھ بھی مسنگ ہوگا تو وہ وائڈ نہیں ہوگا لیکن وائڈیبل ہوگا یا ارریگولر میرج میں کنسیڈر ہو سکتا ہے۔ جب بھی کبھی آن لائن اگر خاتون پاکستان میں موجود ہو یا امریکہ میں موجود ہو یا مرد پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان میں موجود ہو، یعنی کہ دونوں جو فریقین ہوں گے شادی کے لیے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے، تو اس کا مطلب اور آن لائن شادی کرنا چاہتے ہوں گے تو آن لائن جب ایک دوسرے کی فیملیز کے سامنے موبائل پہ ویڈیو کال پہ موجود ہوں گے تو اس کا ہرگز مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فیملی کی موجودگی میں وہ لڑکا اس کو آفر دے اور لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرے یا حجاب کرے اور لڑکی اس کو قبول کرے کہ جی مجھے قبول ہے۔ تو یہ بالکل ہرگز اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح نہ معاشرہ اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ شریعت اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ ہی قانون میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ جب بھی اگر ایسا کوئی سچویشن آ جاتا ہے تو مولوی کے جو موجودگی ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور لڑکی کی طرف سے وکیل کا مقرر ہونا بہت ضروری ہے، اور لڑکے کا اپنا ایک وکیل بھی ہو سکتا ہے یا لڑکا اپنے خود وہ جو آفر ہے وہ دے سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جو ایک وہ ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں جب حجاب اور قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جب مولوی پوچھتا ہے تو اس میں 2 گواہوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ تمام تر تقاضے پورے ہوں گے، حق مہر فکس ہوگا، تمام شرط و شرائط رکھے جائیں گے، تب وہ نکاح ویلڈ تسلیم ہوگا۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ اگر دولہا دلہن ایک ہی جگہ پہ موجود ہو لیکن ملک سے باہر ہو اور وہ نکاح کرنا چاہتے ہوں اور وہ اس کی نکاح کی رجسٹریشن پاکستان میں کرنا چاہتے ہوں، تو نکاح تو دیکھیں کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ رجسٹریشن کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی ہوگی، آن لائن ہوگا، 2 گواہوں کی موجودگی ہوگی
تو وہ دو گواہ جو ہوں گے وہ اپنی جگہ پہ بھی دستخط کریں گے اور دولہا دلہن کی جگہ پہ بھی دستخط کریں گے. تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. دولہا دلہن کی جو جگہ ہوگی وہ اپنے پاورز یوز کریں گے اور وہ صرف اور صرف وہی دو فریقین اس میں دستخط کرنے کے پابند ہوں گے اور وہ کریں گے. اس کے علاوہ جب کہیں پہ بھی آپ نکاح کریں گے تو وہاں سے جب آپ میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شادی ہے وہ پاکستان میں رجسٹر ہو، تو اس کے لیے ہوگا یہ کہ آپ نے جو نکاح نامہ ہے اس پہ دولہا دلہن کے اوریجنل دستخط ہوں گے. مولوی صاحب اس کو اٹیسٹ کریں گے، تمام تر چیزیں ریکوائرڈ جو ہوں گی وہ اس کے ساتھ انیکسڈ ہوں گی. تو اس کو اس ذریعے سے ایک قانونی شکل دی جا سکتی ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ قبائلی معاشرہ ہے، یہاں پہ زبانی طور پہ بھی نکاح ہو سکتی ہے. زبانی نکاح کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے جتنا کہ رجسٹرڈ نکاح کی حیثیت ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے تھوڑا بہت سیکھا ہوگا، اور اگر کسی دوست کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھ سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.